یہ ایک لڑکی کی آپ بیتی ہیں۔ ان کی اجازت سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے۔ والدین کی اکلوتی ذرا نازوں سے پلی۔ ابو شروع سے ہی کہتے تھے کہ ایسے نہ کیا کرو اس سے کہ جو کل کو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے، لیکن امی اپنی ناک کے نیچے ساری ضدیں پوری کیا کرتی اور ابو کو خبر نہ ہوتی۔ جس کام کو ابو منع کرتے امی خاموشی سے اجازت دے دیتی اور میں کر لیتی۔ انٹر کے بعد شادی ہو گئی۔ 20 سال کی عمر میں اچھا پڑھا لکھا رشتہ تھا، کھاتا کماتا۔ ابو نے چھان بین کر کے بیاہ دیا۔ امی راضی نہیں تھی کہ ابھی اور اچھے رشتے آئیں گے، ذرا انتظار کریں۔ خیر، ابو نے خاندان کے بڑوں کو شامل کر کے امی کو منوا لیا، اور پھر میری بھی رضا تھی کہ چلو لڑکا پیسے والا بھی ہے اور ہینڈسم بھی ہے۔ میں چونکہ بہت نازوں میں پلی تھی تو برداشت بہت کم تھی، تربیت کسی قسم کی کچھ تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی باتیں امی کو بتانی شروع کر دیں، ذرا ذرا سی باتیں شکایت کی صورت میں بتانے لگی۔ امی چونکہ خود یہ کام کرتی رہی تھی، اس لیے مزے لے لے کر سنتی اور پھر الٹے سیدھے مشورے دیتی۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہو گیا، لیکن میرا یہی حال رہا۔ 1 2 بار میاں نے سختی کرنے کی کوشش کی تو میں بیماری کا ڈھونگ رچا کر میکے چلی گئی۔ ابو نے بہت سمجھایا، سختی کی تو واپس آ گئی، لیکن عادت سے مجبور تھی، سو وہی سب کیا کہ غلطی کر کے سینہ چوڑا کر کے بدتمیزی کرنا اور اپنی غلطی نہ ماننا۔ میاں نے بھی پیار سے سمجھا کر ہر طرح کوشش کی کہ میں سدھر جاؤں، لیکن اس وقت مجھے یہ شخص دنیا کا سب سے برا آدمی لگتا تھا۔ ابو نے ڈانٹ کر پیار سے ہاتھ جوڑ کر ہر طرح سمجھایا کہ بیٹا اپنا گھر آباد رکھو، ایسا نہ کرو، لیکن میری والدہ کی طرف سے ملنے والی ٹیوشن نے آخرکار وہ سیاہ دن یعنی وہ کالا دن دکھا ہی دیا۔ کچھ دن سے شوہر سے انبن چل رہی تھی، امی سے روز سبق لے رہی تھی، میں بس صبح ذرا سی بات کا میں نے بتنگڑ بنایا، جیسا کہ میں اکثر کیا کرتی تھی، اور 10 سال کی بھڑاس میرے میاں کے منہ سے طلاق کے 3 لفظوں کی صورت میں نکل گئی۔ میں نے کال کر کے ابو کو کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے، آ کر لے جائیں۔ اس وقت طلاق کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابو کے لیے یہ بہت ہی بڑا صدمہ ہوگا۔ ابو گھر میں آتے ہی میرے میاں سے کہنے لگے کہ اس کی طرف سے مجھے معافی مانگنے دو بیٹا، مجھے پتا ہے میری بیٹی کی غلطی ہے، کیونکہ ایسی لڑائی گھر میں اکثر کرتی رہتی تھی۔ میرے میاں نے بہت تحمل سے ابو کو طلاق کا بتا دیا۔ ابو نے کہا کہ مجھے رکشہ کروا دو، میں اسے گھر لے جاؤں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، آپ گاڑی میں جائیں۔ اصرار کر کے ابو سے معافی مانگ کر گاڑی ڈرائیور کے ساتھ ہمیں چھوڑنے کے لیے بھیج دی۔ ابو گاڑی میں بالکل خاموش رہے۔ گھر میں آتے ہی امی سے کہا، لو تمہاری بیٹی کو صلہ مل گیا ہے اس کے کیے کا، اب تمہیں بھی یہ انعام ملنا چاہیے، اور امی کو اسی وقت طلاق دے دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو نے غلط کیا یا صحیح، لیکن ابو کی حالت ایسی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تم دونوں ماں بیٹی کو طلاق مبارک، اب ساتھ بیٹھ کر عدت کرنا، ابو نے اس وقت باقاعدہ تالیاں بجا کر کہا۔ شاید وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ اب ابو یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ پھر 4 دن ہو گئے، ابو واپس نہیں آئے۔ ہم ڈھونڈتے رہے، کہاں کی عدت اور کیسی عدت، بس ابو کو ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملے۔ خاندان والوں کی باتیں الگ اور ابو کی گمشدگی الگ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 5ویں دن جمعے کی نماز کے وقت میرے موبائل پر تائزات کی کال آئی کہ چچا مل گئے ہیں، میں گھر لا رہا ہوں ان کو۔ میری کچھ سانس میں سانس آئی۔ ابو آئے تو مگر ایدھی کی ایمبولینس میں کفن میں لپٹے ہوئے 5 دن ابو کہاں رہے نہیں معلوم۔ بس ایدھی والوں کا کہنا تھا کہ یہ صاحب فٹ پاتھ پر پڑے ملے تھے، نہ کوئی زخم نہ چوٹ کا نشان۔ ابو کا دل بند ہونے سے ان کی موت ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے عثمان صاحب کہ ان کا دل میں نے اور امی نے مل کر بند کیا ہے۔ اس 36 سالہ لڑکی کا یہ جملہ میرے دل پر گھونسے کی طرح لگا۔ پھر کہتی ہے کہ ابو نے ہمارے لیے گھر چھوڑا، جو کہ وہ پہلے ہی امی کے نام کر چکے تھے،
اوپر والا پورشن ہم نے کرائے پر اٹھا دیا۔ ابو کی پینشن بھی آتی تھی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سفید پوشی میں اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ ددھیال والے ہم سے ملتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ تم دونوں ہمارے بھائی کی موت کا سبب ہو۔ میرے 3 میں سے 2 بڑے بچے اپنی مرضی سے اپنے باپ کے پاس جا چکے ہیں، باقاعدہ لڑ کر گئے ہیں، ملنے بھی نہیں آتے۔ چھوٹے والا ابھی 3 سال کا ہے تو وہ میرے پاس ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ بھی چلا جائے گا۔ امی ابھی تک ویسی ہی ہے، ابو کو بہت کوستی ہیں۔ اب میری اور امی کے گھمسان کے معرکے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ابو نے آپ کو پہلے ہی طلاق دے دی ہوتی تو آج مجھے طلاق نہ ہوتی۔ کھانے پینے کو سب ملتا ہے، رہنے کو سر پر چھت ہے، مگر اب سکون نہیں ہے۔ ابو کا چہرہ دماغ میں گھومتا رہتا ہے، اپنا شوہر بھی یاد آتا ہے۔ وہ برا نہیں تھا، میری تربیت بری تھی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ساری غلطی امی کی کیوں بتا رہی ہوں۔ میں تو بالغ تھی، سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی، آخر کیوں امی کی باتوں میں آ گئی؟ آپ بتائیں، جس لڑکی کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہو۔ میں نے ساری زندگی امی کو نانی سے یہی باتیں کرتے دیکھا تھا، بس نانی یہ کہتی تھی دیکھو کچھ بھی ہو طلاق مت لینا، تو امی طلاق کی نوبت نہیں آنے دیتی تھی۔ کچھ ابو بھی چپ ہو جاتے تھے۔ ہر کسی کے صبر کا پیمانہ ایک نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نیک فطرت کے تھے، لیکن بس اس دن ان کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے ان کو اس حد تک پریشان کیا کہ آخر نوبت یہاں تک آ گئی۔ امی یہی کہتی تھی کہ تمہاری شادی ہی غلط شخص سے ہوئی، بس یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کی اچھائی بھی برائی ہی لگتی تھی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اب مجھے نیند نہیں آتی۔ میں 24 میں سے بمشکل 2 گھنٹے سو پاتی ہوں۔ آپ بتائیں، کیا ابو کی جان لے کر اور اپنا گھر تباہ کر کے مجھے نیند آنی چاہیے؟ اس آپ بیتی کو آپ سب کے سامنے رکھنے کا بس ایک مقصد ہی ہے کہ تربیت پر کام کریں اور بہت زیادہ کریں۔ عورت بطور ماں گیم چینجر بن سکتی ہے۔ کون غلط ہے کون صحیح، اس بحث میں جانے کی بجائے تربیت اولاد اور خود اپنا احتساب کریں۔ اولاد کے سامنے ہر وقت رونے مت روئیں، مظلوم بننے کی سوچ سے باہر آ جائیں اور شادی شدہ بیٹیوں پر رحم کریں۔ ان کے کچن میں، بیڈ روم میں، ان کے ذہن میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ بیٹیوں کو بھڑکانے کی پالیسی ختم کر دیں۔ ماں کی بہت زیادہ مداخلت بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کا ایک اہم سبب ہے۔ آپ نہایت سلجھی ہوئی باشعور خواتین ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ کسی بھی قسم کے فیمنزم کا چشمہ لگائے بغیر اس ویڈیو کو سن کر سبق حاصل کرے گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔